کیونکہ دینا ہے کسی کو ذلیل نہیں کرنا، دینا ہے کسی کو رسوا نہیں کرنا، دینا ہے کسی کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا، دینا ہے کسی کی یتیمی کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا۔ یہ پیو کوئی نہیں، یہ روز کالج نا میری گلی سے گزر کے جاتی ہے، میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑنے کو، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ ابے نے بڑا مارنے لے اج اے گل تے پتہ لگی ہے ابا ہی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف یتیموں کو دینا نہیں، بلکہ کیا کلا بلا تکرمون الیتیم، تکرمون الیتیم، ذلیل نہیں کرنا، عزت کرنی ہے۔ جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا ہے۔ اس لیے حضرت یہ گناہگار دکھ سے ایک بات کہا کرتا ہے، یوم صدیق اکبر تو امت منا رہی ہے لیکن انداز صدیق اکبر امت بھول چکی ہے۔ یوم مولا مشکل کشا تو منایا جا رہا ہے لیکن امت انداز مولا مشکل کشا بھول چکی ہے۔ یوم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے لیکن انداز غوث اعظم بھول چکی ہے۔ کسی کے پاس تھاک نہیں اور کسی نے دی کوئی نہیں، لیکن حضرت میری بات یاد رکھنا، اگر ہو تو ضرور دینا، کیونکہ میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں دینے سے بڑھتا ہے۔ ہمارا جو کم ہو رہا ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اب دیتے نہیں ہیں، اس لیے کم ہو رہا ہے، کیونکہ محبوب فرما رہے ہیں میں قسم اللہ میرے نبی پاک علیہ السلام کو قسم کی ضرورت ہے؟ آپ کی بات میں تو اتنا وزن ہے، بالکل نہیں، پھر بھی فرمایا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ دینے سے بس اتنا کرنا بیٹا، دینے کا طریقہ کسی پاک کے پاس بیٹھ کے سیکھ لینا، پوچھ لینا کسی پاک سے کہ دینے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ دینا ہے کسی کو ذلیل نہیں کرنا، دینا ہے کسی کو رسوا نہیں کرنا، دینا ہے کسی کی غریبی کا مذاق نہیں اڑانا، دینا ہے کسی کی یتیمی کا ڈنڈورا نہیں پیٹنا۔ اور میں اس پہ اتنا کہہ کے اپنی بات پہ واپس آ جاؤں گا، لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور غسل دینے کے لیے آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا تو تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا آپ کی پشت مبارک پہ باقاعدہ نشان تھا۔ حضرت باتیں شروع ہو گئیں، یہ تو شہزادے ہیں، یہ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے، آپ کی پشت پہ کس چیز کا نشان؟ غلام پاس کھڑا تھا، رو پڑا، کہا میرے امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولنا، لیکن آج بات میرے امام کی شان و شوکت کی ہے تو سنو پھر، یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو رات کے اندھیرے میں میرے امام اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ یتیموں کو نہیں بلانا، ان کے گھروں میں دے کے آنا ہے، یہ تو ہمارے بڑوں کا طریقہ، یہ پتہ نہیں بلانے والا طریقہ تم نے کدھر سے نکال لیا۔ اور حضرت میں نے تو ان گناہگار آنکھوں سے ایسے ایسے تماشے دیکھے ہیں، مجھے ایک دفعہ کال آ گئی کہیں سے، انہوں نے کہا جی ہم یتیم بچیوں کو نا کچھ مشینیں وغیرہ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ کپڑے شپڑے سلائی کر کے نا اپنا سلسلہ کریں، تو آپ ذرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ میں نے کہا جی میں بات نہیں سمجھا، کس انداز سے حوصلہ افزائی کروں؟ انہوں نے کہا جی ہم اسی طرح ایک میرج ہال میں پروگرام رکھ رہے ہیں، آپ تشریف لائیے گا، پہلے آپ ذرا بیان کیجئے گا اور پھر ہم بچیوں کو جو دینا چاہتے ہیں ہم دیں گے اور بس سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ میں حضرت جی اکثر ہی لیٹ ہو جاتا ہوں، میں اس دن بھی لیٹ ہو گیا، ان کی کال پہ کال۔ میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اب پروگرام نہ بدل لو، بچیوں کو تم پہلے دے لو، میں گفتگو بعد میں کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہو گیا حضرت جی، پہلے ہم یہ کام کرتے۔ اب نا حضرت وہ ایک ایک بچی کا نام لے کے نا اس کو سٹیج پہ بلا کے جو انہوں نے دینا تھا وہ دے رہے تھے۔ میں آ گیا حضرت، وہ جناب اسی طرح کھچا کھچ بھرا ہوا ہے سارا میرا جال، ادھر تو زمین پہ ہے نا پیچھے کرسی ہیں، ادھر ٹوٹلی تقریباً، لیکن کھڑے ہیں لوگ۔ میں نے کہا یار اتنے لوگوں میں کیسے گزر کے جانا ہے؟ میں نے حضرت جی پاگ اتاری، ٹوپی پہنی اور میں نے وہ کسی سے چادر لی اور اوپر چادر اوڑھ لی تاکہ لوگوں میں سے گزرتا ہوں، لوگوں کو پتہ نہ چلے، سٹیج پہ جا کے چادر اتار دوں۔ میں حضرت لوگوں کے بیچ میں سے آ رہا ہوں، اعلان ہوا جی فلاں کی بیٹی آ کے تو اپنی وہ مشین لے۔ میں گزر رہا تھا، جب وہ بچی سٹیج پہ آئی نا، بیچ میں سے دو لڑکے بولے، کہا تو
یہ پیو کوئی نہیں. یہ روز کالج نا میری گلی سے گزر کے جاتی ہے اور میرا روز دل کرتا ہے اس کو چھیڑنے کو, لیکن صرف اس ڈر سے نہیں چھیڑتا تھا کہ ابے نے بڑا مارنے لے اج اے گل تے پتہ لگی ہے دا ابا ہی کوئی نہیں ہے, نوتھے ہی کھلو گیا. میں نے ہوئے ہوئے جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی بتا دیا, جس کو نہیں پتا تھا ہم نے اس کو بھی. بھائی جس کا دل کرے اس کو چھیڑ دینا, اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں تجھ سے لڑنے آئے گا, کوئی نہیں تجھے آ کے پوچھے گا کیونکہ اس کا باپ ہی کوئی نہیں. بھائی دو یتیموں کی یتیمی کا مذاق نہ اٹھاؤ, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صرف یتیموں کو دینا نہیں بلکہ کیا کلا بلا تکریمون الیتیم, تکریمون الیتیم, ذلیل نہیں کرنا, عزت کرنی ہے. کلا بلا تکریمون الیتیم. اور سنو تکریم, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پہلا دن چھوٹی بچی آ گئی رونے لگ پڑی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہتی اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو ابو بکر تجھے کس طرح دکھائے کہ ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا نہیں ایک وجہ اور بھی ہے. فرمایا وہ بتا. وہ کہتی میں یتیم ہوں, ماں بھی نہیں, کوئی بھائی نہیں, کوئی بہن نہیں, اکیلی ہوں. ایک دادی ہے, بوڑھی ہے, کمزور ہے, نابینا ہے. ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں, ان کا دودھ نکال کے نا تو ہم بیچ کے تو اپنا گزر بسر کرتے ہیں. فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ وہ کہتی رو اس بات پہ رہی ہوں میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں, میں ابھی بکریوں کا دودھ نہیں نکال سکتی. دادی نابینا, دادی کمزور, دادی جو ہے نا وہ چار پائی سے اٹھ نہیں سکتی, وہ بھی دودھ نہیں نکالے گی. رو اس لیے رہی ہوں جب تک اللہ کے رسول ہم میں اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے. اب رو اس لیے رہی ہوں حضور نبی پاک کا تو وصال ہو گیا, اب کون ہماری بکریوں کا دودھ نکالا کرے گا اور ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اور جب جناب صدیق اکبر رو پڑے اپنے آقا و مولا اتنی شدت سے یاد آئے, وہ نبیوں میں رحمت کا کب پانے والا, مرادے غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, ہرا سے اتر کر سوئے قوم آیا, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. رو پڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ, اور رو کے اس بچی کو کہتے ہیں رو نا, میرے محبوب علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا غلام ابو بکر بھی زندہ ہے, اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا ہے. لیکن بھائی ہم یہ انداز کھو بیٹھے ہیں, ہم یہ انداز پتہ نہیں کدھر گئے اور ہم نے پتہ نہیں کس کا انداز اور کس کے طریقے اختیار کر لیے. اقبال رو کے 100 سال پہلے کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا. اس لیے حضرت یہ گناہگار دکھ سے ایک بات کہا کرتا ہے, یوم صدیق اکبر تو امت منا رہی ہے لیکن انداز صدیق اکبر امت بھول چکی ہے. انداز مولا مشکل یوم مولا مشکل کشا تو منایا جا رہا ہے لیکن امت انداز مولا مشکل کشا بھول چکی ہے. یوم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے لیکن انداز غوث اعظم بھول. رج کے حضرت اسی وسیلے, رج کے کوڑے اور رج کے مٹھے تے رج کے معاف کرنا لے. بس ایک بات کر کے میں واپس کیونکہ گھڑی, وہ لکھا جی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا اب بازار سے گزر رہے تھے اور لکھا جی حضور غوث پاک نے نا خود کو ایک چادر میں چھپایا ہوا تھا کیونکہ لوگوں میں سے گزر کے جانا تھا, محبت میں عقیدت میں یہ پتہ نہیں کیا کیا کریں اور کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہوں گے, کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا, کسی کو جناب چوٹ لگے گی, کسی صرف اس لیے کہ ایسا کچھ نہ ہو, میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, وہ چھپا کے گزر رہے ہیں. وہ
لکھا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر اپنے اوڑھ رکھی تھی وہ انتہائی قیمتی چادر تھی، اور اس وقت بازار میں نے کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث پاک کی چادر پہ پڑ گئی، اس نے چادر دیکھ کے پروگرام بنایا، کوئی جتنی قیمتی چادر ہے اگر چھین کے بھاگ جاؤں اور بیچوں تو بڑی مہنگی بکے گی۔ اب وہ چادر چھیننے کی غرض سے پیچھے چل پڑا۔ اب میرے غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے کھانے والے کے سامنے دسترخوان۔ آپ کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا پیچھے کون چل رہا ہے، کس لیے؟ آپ بھی چلتے رہے، وہ بھی چلتا رہا۔ اب وہ منتظر ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر والا بندہ رش سے باہر نکلے، بازار سے باہر نکلے۔ 2-3 بندوں کا مسئلہ نہیں، اتنے بندوں میں چادر چھین کے کیسے بھاگوں؟ 2-3 میں بھاگ لوں گا میں۔ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مطلوبہ جگہ پہ آ گئے نا، تو اس نے پکڑ کے نا چادر تو ایک کھینچی، حضور غوث پاک نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں چادر پکڑی، کیوں کھینچتا ہے؟ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا اور عرض کرتے ہیں رب کریم بڑی چادر پیڑی نیت نال، بڑی چادر پیڑی نیت لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی، بڑی چادر پیڑی نیت نال لیکن پھڑ عبد القادر دی لئی۔ رب کریم جب پھاڑی لئی سوں تو پھر اس طرح دا کرم کر رہے دیتے تھے کہ اے میری چادر پھاڑ کے میرے نال ہی جنت سے جائے۔ آج کدھر ہے وہ انداز یار، کدھر ہیں یہ والے انداز، کدھر گئے یہ انداز؟ 11ویں ہے، 11ویں والے کا انداز بھول گئے۔ 11ویں ہے لیکن 11ویں والے پیر کا طریقہ مبارک، اس لیے پتر کرنے کو باتیں بڑی ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا عمل کی